فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ دنیا میں ہم لوگ فضول اور بیکار بھی نہیں آئے ہیں. ہمارا اس زندگی میں آنے کا ایک خاص مقصد ہے. جو انسان اس مقصد کو صحیح طور پر پورا کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، ان کے لیے اللہ نے جنت سجا کر کے رکھی ہے جہاں ان کو آباد کیا جائے گا. اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما لے. اور جو لوگ اپنی اس زندگی کو بے مقصد گزار کر جائیں گے، ان کے لیے جنت میں اللہ نے کوئی جگہ نہیں رکھی ہے، بلکہ آخرت کا ایک کوڑے دان ہے جس کا نام جہنم ہے. ایسے لوگوں کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دنیا میں ہم جو آئے ہیں، ہمارا جو مقصد ہے، اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کے دو حصے ہیں. ایک حصے کا نام ہے تمدن اور ایک حصے کا نام ہے تدین. یعنی زندگی میں ایک ذمہ داری تو ہماری یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کی جو چیزیں ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو سلیقے کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے اس کائنات کو اور دنیا کو ہم مفید بنانے کی کوشش کریں. اور دوسرا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کریں. آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی جو کوشش ہے، اس کو کہتے ہیں تدین، دینداری. اور دنیا کو صحیح استعمال کرنے کا جو ہنر ہے اور جو کام ہے، اس کو کہتے ہیں تمدن. تو ہماری زندگی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک تمدن اور ایک تدین. اور یہ بات ہم کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ تدین ہو یا تمدن ہو، علم کے بغیر نہ تمدن کا حق ادا کیا جا سکتا ہے اور نہ علم کے بغیر تدین کا حق ادا کیا جا سکتا ہے. تدین کے میدان میں کامیابی کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، اور تمدن کی راہ میں کامیابی کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طرح کے علوم نازل فرمائے، اور دونوں طرح کے علوم کو حاصل کرنے کی تعلیم اور ترغیب اللہ نے بھی دی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے. کیونکہ علم کے بغیر انسان اور جانوروں میں کوئی واضح فرق نہیں رہتا. اسی لیے اللہ نے جب دنیا کے سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا تو ان کو سب سے پہلے جو چیز عطا کی گئی وہ ہے تعلیم. اور ان کی جو اولاد قیامت تک دنیا میں آ رہی ہے، اس کے آنے کا جو سلسلہ اور طریقہ ہے، اس پر اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے
کہ اللہ دنیا میں آنے والے لوگوں کے لیے غذا کا انتظام بعد میں فرماتے ہیں اور علم کے وسائل کا انتظام پہلے فرماتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی سب سے پہلی غذا اس کی ماں کا دودھ ہے، لیکن آپ تحقیق کر لیں، جاننے والوں سے معلوم کر لیں، بچہ جب تک پیدا نہیں ہوتا ماں کی پستان کے اندر دودھ پیدا نہیں ہوتا۔ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد اب ماں کی پستانوں کے اندر دودھ اترتا ہے۔ یعنی اللہ نے غذا کا جو سلسلہ قائم کیا ہے انتظام کا، وہ اس ترتیب سے کہ پہلے انسان دنیا میں آتا ہے اور پھر اس کی غذا دنیا کے اندر اترتی ہے اور آتی ہے۔ انسان پہلے آتا ہے اور غذا بعد میں آتی ہے، لیکن علم کا انتظام اللہ تبارک و تعالی انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے فرماتے ہیں۔ قرآن میں کہا گیا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس طرح نکالا ہے کہ تم عملاً کوئی چیز نہیں جانتے تھے، لیکن علم کے آلات اور ذرائع سے تم کو مسلح کر کے بھیجا گیا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، لیکن اللہ تمہارے کان بنا چکا، تمہارا دل بنا چکا، تمہاری آنکھیں بنا چکا، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم کا انتظام انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا جاتا ہے اور غذا کا انتظام بعد میں کیا جاتا ہے۔ دوسرا فرق دیکھیے، غذا کو انسان کی ذات سے نہیں جوڑا۔ کوئی انسان دنیا میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ غذا کے تھیلے اس کے بغل میں لٹکا کر اسے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہو، لیکن علم کے ذرائع کو اللہ نے انسان کی ذات سے جوڑا ہے۔ کان ہماری ذات کا حصہ ہے، آنکھ ہماری ذات کا حصہ ہے، دل ہماری ذات کا حصہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیزیں ذاتی نہیں ہیں وہ کبھی بھی چھن سکتی ہیں، کبھی بھی آپ ان سے محروم ہو سکتے ہیں، لیکن جو چیزیں آپ کی ذاتی ہیں وہ نہ چھن سکتی ہیں اور نہ وہ آپ سے پہلے فنا ہو سکتی ہیں۔ یعنی علم کا انتظام اللہ نے استقلال کے ساتھ فرمایا ہے کہ انسان زندگی کے کسی مرحلے میں علم کے وسائل سے اور علم کے اسباب سے محروم نہ رہے۔ اور غذا کو انسان کی ذات سے باہر رکھا ہے، وہ کبھی بھی چھن سکتے ہیں، فنا ہو سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں ہماری ان دو ضرورتوں میں علم اور غذا ثانوی درجے کی چیز ہے اور علم جو ہے وہ اولین درجے کی چیز ہے۔ اس لیے دنیا میں رہ کر ہمارا پہلا کام یہی ہے کہ ہم علم کی طرف خود کو متوجہ کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب آخری پیغمبر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور پہلی وحی آپ پر نازل فرمائی، قرآن کی پہلی آیتیں آپ پر نازل فرمائی، تو ان میں عبادات کا، اخلاقیات کا، معاشیات کا، معاشرت کا کسی چیز کی تعلیم اس کے اندر نہیں دی گئی۔ حتیٰ کہ تبلیغ جو نبی کا بنیادی فریضہ ہے، پہلی آیتوں میں اس کا ذکر بھی نہیں کیا گیا۔ تبلیغ، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، جو نبی کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے، اس کے متعلق آیتیں جو آئی ہیں وہ نبی بننے کے 6 مہینے بعد یا نبی بنائے جانے کے 3 برس بعد آئی ہے۔ آپ نے سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے کہ پہلے وحی نازل ہو گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد 3 برس تک اور بعض محققین کے نزدیک 6 ماہ تک کوئی وحی آپ پر نہیں آئی۔ 6 مہینے یا 3 برس گزرنے کے بعد اب وحی دوبارہ آئی تو اس میں کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر،
اے چادر کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے پیارے محبوب، اب لیٹنے کا وقت ختم ہو گیا، قم فانذر، اٹھو اور اب لوگوں کو ڈرانا شروع کرو۔ تو تعلیم کو پہلے بیان کیا گیا، اور تبلیغ جو نبی کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے، جو نبوت کا بنیادی منشور ہے، وہ پیغام آپ کو بعد میں دیا گیا، جس سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن کاموں کو ہم دنیا کہتے ہیں وہ بھی، اور جن کاموں کو ہم دین کہتے ہیں وہ بھی، علم کے بغیر ناممکن ہے۔ علم کے بغیر نہ تدین کا حق ادا ہو سکتا، اور نہ علم کے بغیر تمدن کا علم حاصل ہو سکتا۔ تمدن سے تعلق رکھنے والا جو علم ہے، اس کو عام فہم بنانے کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ عصری تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ اور تدین سے تعلق رکھنے والے جو علوم ہیں، ان کو ہم سمجھانے کے لیے یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ دینی علوم ہے، یہ شرعی علوم ہے۔ لیکن دینی علوم ہو یا پھر دنیاوی علوم ہو، انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو دونوں علوم کی ضرورت ہے۔ نہ دینی علوم سے غفلت ہمارے حق میں بہتر ہو سکتی ہے، اور نہ دنیاوی علوم کے سلسلے میں کوتاہی ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ ہمیں دونوں علوم کا حق ادا کرنا ہے، دنیاوی علوم میں بھی آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں دینی علوم کے اندر بھی مہارت حاصل کرنی ہے۔ اس لیے روز اول سے دونوں طرح کی تعلیم گاہیں دنیا میں قائم ہوتی رہی ہیں، ہندوستان میں بھی ہوتی رہی ہیں۔ کچھ درس گاہیں وہ ہیں جن کو دنیاوی تعلیم کی درسگاہ کہا جاتا ہے، کچھ ادارے تعلیم گاہیں وہ ہیں جن کو ہم دینی تعلیم کے ادارے کہتے ہیں، مدارس کہتے ہیں۔ ایک زمانے میں ہمارے اکابر اور بزرگوں نے دینی اداروں اور دنیاوی تعلیم کے اداروں میں تقسیم کار کے طور پر دونوں کو علیحدہ کر لیا تھا کہ ایک طبقہ دینی تعلیم کو سنبھالے اور ایک طبقہ دنیاوی تعلیم کو سنبھالے، تاکہ امت دونوں میدانوں کے اندر کامیابی اور سرخ روئی حاصل کر سکے۔ لیکن ہندوستان میں یہ تجربہ زیادہ مفید ثابت نہیں ہوا۔ ایک تو جتنے دنیاوی تعلیم کے ادارے بنے، یہ سب لازم رہے، ان میں کوئی ادارہ بھی متعدی ادارہ نہیں بن سکا۔ لازم اور متعدی کو ہمارے علماء تو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن شاید بہت سے احباب نہ سمجھے ہوں۔ لازم سے میری مراد یہ ہے کہ ان اداروں سے نکلنے والے لوگوں نے اپنی تعلیم کے مقصد کو خود کو سنوارنے تک محدود رکھا کہ ہم یہ تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اس سے ہماری معیشت مضبوط ہوگی، سماج کے اندر ایک باعزت مقام ہم کو حاصل ہوگا، اور ہم اپنی فیملی کو بہتر طریقے سے مینج کر سکیں گے۔ بس یہاں تک انہوں نے اپنے مقصد کو اور اپنی محنت کو محدود رکھا، 99% لوگوں نے۔ اور متعدی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی علم کو حاصل کرتے ہوئے یہ سمجھے کہ یہ چیز میرے پاس امانت ہے، جس طرح بڑوں سے منتقل ہو کر یہ امانت مجھ تک پہنچی ہے، مجھ پر فرض ہے کہ میں آنے والی نسلوں تک اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ اس امانت کو منتقل کر دوں اور آگے بڑھا دوں۔ تو چونکہ دنیاوی اداروں میں مقصد پر پوری نظر نہیں رہی، اس لیے امت کو تدین کے میدان میں، تمدن کے میدان میں جو ترقی کرنی تھی، جو منزل پانی تھی، امت اس سے پچھڑ گئی۔ اسی لیے آج کی رپورٹ یہ ہے کہ دنیا میں، ہمارے ہندوستان میں جتنے طبقے، جتنی قومیں بستی ہیں، علم کے میدان میں سب سے پیچھے امت مسلمہ ہے، جو ہمارے لیے سب سے بڑی گالی اور سب سے بڑا داغ اور سب سے بڑا شرمندگی کا طوق ہے۔ اللہ اس سے ہم کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سنت کے مطابق، اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب جیسی ضرورت پیدا محسوس کی جاتی ہے، اپنے بندوں کو، اہل علم کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں، جس کو لوگ کہتے ہیں
ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جیسے ہی ضرورت پیدا ہوتی ہے اس کے انتظام کی شکلیں بھی اللہ کے بندوں کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہیں۔ اس لیے علماء کو اللہ نے اس طرح متوجہ کیا کہ دینی علوم کا جو میدان آپ نے اپنے لیے مختص کیا تھا اور ایک میدان دوسرے لوگوں کے لیے خالی کیا تھا، تقسیم کار کے طور پر، اس تقسیم کار کے نتیجے میں امت کو وہ منزل نہیں مل سکی جس منزل پر امت کو پہنچنا چاہیے تھا۔ تو اب علماء نے اس طرف توجہ کی اللہ کی توفیق کے مطابق کہ جس طرح دینی علوم کو ہم نے اپنے بل پر، اپنی محنت کے نتیجے میں اور اپنی قوم کے ٹکڑوں کو بنیاد بنا کر اس سلسلے کو ایسا مستحکم اور مضبوط کیا ہے کہ الحمدللہ انشاءاللہ کوئی طاقت اس نظام کو توڑ نہیں سکے گی، امت کو اس سے محروم نہیں کر سکے گی۔ دنیاوی علوم کا جو میدان ہے اس میں بھی علماء ہی کو آگے آنے کی ضرورت ہے تاکہ امت پریشانیوں کے بھنور سے نکل سکے۔ اس لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل علم نے اس دوسرے میدان کی ذمہ داریوں کو بھی اپنے سر پر لے لیا ہے، اور اب دینی تعلیم کے اداروں کے ساتھ ہی ان دینی تعلیمی اداروں کی سرپرستی میں علماء کے زیر انتظام کہیں ایک ہی چھت کے نیچے اور کہیں علیحدہ علیحدہ بلڈنگیں بنا کر تدین کے ساتھ تمدن کی ڈور بھی علماء نے اپنے ہاتھوں میں لی ہے۔ انشاءاللہ اس کے مثبت نتائج سامنے ضرور آئیں گے۔ انہی کوششوں کا ایک بڑا شاندار نمونہ آپ کے سامنے ہے جس کا آج ہم رسماً افتتاح کر رہے ہیں۔ یہ جامعہ حسینیہ ابو الحسن میموریل پبلک اسکول، ہمارے حافظ غفران صاحب اور ان کی رفقا، اللہ ان کی زندگی میں برکت پیدا فرمائے، ان کی راہ کی رکاوٹوں کو دور فرمائے اور عافیت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت پیدا فرمائے۔ انہوں نے امت کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بیڑا اٹھایا، اور کتنا مشکل ہے یہ کام یہ وہی جانتے ہیں کہ جن کو کرنا ہے۔ ہم آئے یہاں پر، آپ آئے، ہم نے نظر دوڑائی، 2 کمرے یہ بن گئے، 6 کمرے یہ بن گئے، دیکھ لیا ہم اس کے حسن کو، اس کی خرابیوں کو، کوتاہیوں کو، یہاں یہ چیز کم ہے، یہاں ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن ان ذرات کو، ان تنکوں کو جوڑ کر یہ آشیانہ بنانا کتنا مشکل ترین کام ہے، یہ وہی جانتے ہیں جو اس مرحلے سے گزرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے، ان کے رفقا نے آپ کے تعاون سے یہ محنت کی کہ ایک یہ نمونہ پیش کیا لوگوں کے لیے کہ اب ہمیں ایک ہی میدان میں نہیں بلکہ دونوں میدانوں میں نکل کر امت کی قیادت کرنی ہے، امت کی رہنمائی کرنی ہے۔ اور آج کے زمانے میں یہ بات اس لیے ضروری ہو گئی ہے کہ تعلیم کے نام پر اس وقت دنیا میں تعلیم مقصد نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے کالجوں اور بڑی بڑی سنستھاؤں کے بنیادی مقاصد میں یہ چیز شامل ہے کہ ان تعلیمی اداروں میں لوگوں کو لا کر ان کو انسانیت سے دور کیا جائے، ان کو اسلام سے دور کیا جائے، ان کو تمدن سے محروم کر دیا جائے، تدین سے محروم کر دیا جائے۔ یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کام ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت میں یہ ضرورت اور شدید ہو جاتی ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم کے اداروں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اور خود اس کے انتظام کو سنبھالیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم یوں کہتے تھے کہ مسلمانوں تعلیم حاصل کرو، مسلمانوں تعلیم حاصل کرو، لیکن اب یہ نعرہ فیل ہو گیا ہے۔ اب ہمارا نعرہ اور مشن یہ نہیں ہے کہ تعلیم حاصل کرو، اب ملت کا نعرہ اور ہدف یہ ہے، اب کامیابی اس میں ہے کہ ہم یہ ٹھان لیں کہ تعلیم کا انتظام اپنے ہاتھ میں لو، تعلیمی اداروں کا انتظام اپنے ہاتھ میں لو۔ اگر آپ نے تعلیمی ادارے خود نہیں بنائے، تعلیمی اداروں کا نظام اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، تو زیادہ مدت نہیں، شاید 10 برس کے بعد ہماری نسلوں میں
مسلمانوں کو ڈھونڈنا پڑے گا لیکن مسلمان نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ اس صورتحال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تعلیم کے نام پر ہمارے بچوں کو کہاں لے جایا جا رہا ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ یہ تو ایک مثال ہے جو سامنے آ گئی، ورنہ ایسی ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں جو ہماری نظر میں آ ہی نہیں رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد ہیں، انگریزی شعبے کے عالم دین ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں چھٹی کے موقع پر دیوبند سے اپنے گھر گیا تو میرے بھائی کی چھوٹی سی بچی وہاں شہر کے ایک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتی تھی، چھوٹی سی بچی۔ میں گھر گیا تو میرے بھائی نے یہ کہا کہ بھائی مولانا ذرا یہ تمہاری جو بھتیجی ہے اس کا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے 2-4 دن میں، ذرا آپ اس کو چیک کر کے دیکھو کہ کیا تیاریاں کی ہیں، کچھ سمجھی، کچھ پڑھا کہ نہیں پڑھا اس نے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا بیٹا تمہارے اساتذہ نے جو نوٹس تمہارے لیے تیار کرائے ہیں، جن کو یاد کرنے کے لیے بولا ہے، ذرا وہ نکالو۔ تو انہوں نے وہ نوٹس کی کاپی نکالی اس بچی نے، تو اس میں لکھا ہوا ہے، یعنی امتحان میں یہ سوالات آئیں گے، ان کو اچھی طرح رٹو، یاد کرو۔ تو جو سوالات اس بچی کو اور اس کے ساتھ پڑھنے والے بچوں کو رٹائے جا رہے ہیں، ان میں یہ سوال ہے کہ بچوں بتاؤ 8 خداؤں کے نام کیا کیا ہیں۔ جب بچوں کے ذہن میں یہ اتار دیا جائے کہ 8 خدا ہیں، 6 خدا ہیں، 4 خدا ہیں، تو لا الہ الا اللہ کا تصور اس کے ذہن کے اندر باقی رہ سکتا ہے؟ اس کے ذہن کے گوشے میں کہیں توحید کے لیے جگہ باقی رہے گی؟ اور جب لا الہ الا اللہ کا تصور ہی نکل جائے گا تو پھر آپ اس کو کس درجے میں مسلمان بنا کر کے رکھیں گے اور کیسے اس کو مسلمان بنائیں گے؟ اس لیے میں نے کہا کہ اگر 10 برس آپ غفلت کی چادر اوڑھ کر سو گئے تو یاد رکھو پھر تمہاری نسلوں میں مسلمان عنقا ہو جائیں گے، ڈھونڈے سے بھی مسلمانوں کا نام آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف تعلیم نہیں بلکہ تعلیم کا نظام اپنے ہاتھ میں لو۔ آپ یہ کیوں سوچے بیٹھے ہو کہ دوسروں کے اسکول اور کالج ہیں، ہمارے بچے وہاں پڑھیں گے؟ کیوں پڑھیں گے وہاں پہ؟ آپ بانجھ ہو، آپ بھکاری ہو، آپ کو اللہ نے دولت نہیں دی ہے، اللہ نے آپ کو شعور نہیں دیا ہے، دوسرے ہی اسکول بنائیں گے، وہی کالج بنائیں گے، آپ نہیں بنائیں گے؟ کیوں بھائی؟ قرآن نے منع کیا آپ کو اس کام سے، رسول اللہ نے منع کیا اس کام سے آپ کو، صحابہ نے منع کیا۔ کس نے منع کیا آپ کو اس بات سے کہ آپ اپنے اسکول نہیں بنا سکتے، آپ اپنے کالج نہیں بنا سکتے؟ کس نے منع کیا بتائیے تو صحیح؟ کسی نے منع نہیں کیا، تو آپ کیوں معطل ہو کر کے رہ گئے؟ کیوں آپ یہ کام نہیں کرتے ہو؟ اپنے کالج بناؤ۔ اور میں تو ایک بات کہتا ہوں بھائی کہ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ ہم کمانے میں بڑے ماہر ہیں، لیکن میں کہتا ہوں معاف کیجئے گا کہ آج کا مسلمان کمانے کے معاملے میں بھی پلے درجے کا بدھو، یہ کمانا بھی نہیں جانتا۔ جتنے اسکول چل رہے ہیں، بڑے بڑے کالج چل رہے ہیں، ان کی کمائی اگر دیکھ لو تو آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ تمہارے بہت سے فیکٹری والوں کی فیکٹریوں میں اتنی آمد نہیں ہے جتنی اچھے اسکولوں اور کالجوں میں ماہانہ اور سالانہ آمد ہے۔ تو آپ کو ملت کا درد نہیں تو تجارت کی غرض ہی سے آ جائیے۔ کم سے کم آپ اسلامی ماحول کے اندر اسکول کالج بنائیں گے، ہم تو دوسروں کو بھی فیس دیتے ہیں، بڑی بڑی فیس دیتے ہیں، آپ بنائیے، آپ کو بھی دے گی قوم، لیکن کم از کم قوم کے نونہالوں کا دین تو محفوظ رہے گا، ان کا عقیدہ تو محفوظ رہے گا، ان کے اخلاق تو محفوظ رہیں گے۔ ہم نہیں مانگتے آپ سے مفت میں، اس قوم کے مالداروں سے، سرمایہ داروں سے ہمیں مفت میں کچھ نہیں چاہیے۔ آپ خوب کمائیے، اسکولوں کو کمائی کا ذریعہ بنائیے، کالج کو کمائی کا ذریعہ بنائیے۔ کم سے کم ایک مسلمان دین کا جذبہ لے کر کالج کھولے گا، اسکول کھولے گا، تو وہ ہمارے بچوں کو مشرک تو نہیں بنائے گا، ان کو کافر تو نہیں بنائے گا، ان کو یہودی اور نصرانی تو نہیں بنائے گا۔ آپ کی دولت، اور پھر آپ بہت بڑی فیکٹری کے مالک ہو، بڑی انڈسٹری کے مالک ہو، 2 پیسے کا ایک سپاہی آ کر آپ کو نچا دیتا ہے۔ اور جو اسکول کالج لیے بیٹھے ہیں
انہی اسکولوں اور کالجوں سے بڑے بڑے وکلا، جج، ایس ایس پی، ڈی ایم، حکومت کو چلانے والے سارے افراد انہی اسکولوں سے آتے ہیں۔ اسکول والا کہیں جاتا ہے، ڈی ایم اس کو سر کہتا ہے، سلوٹ مارتا ہے نا، یہ ہمارے سر ہیں، ہم نے ان کے اسکول میں پڑھا ہے۔ ایس ایس پی ان کو سلوٹ مارتا ہے، یہ ہمارے سر ہیں، ان کے کالج میں ہم نے تعلیم حاصل کی تھی۔ تو دولت بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنی امت کو سنبھالنے کے لیے، اپنی نسل کو سنبھالنے کے لیے دینی تعلیم کا نظام جس طرح آپ لوگوں نے حکومت کے تعاون کے بغیر، کسی بھی خاص طبقے کے تعاون کے بغیر محض اپنی بنیادوں پر یہ ڈھانچہ کھڑا کیا ہے، عصری تعلیم کا ڈھانچہ بھی اسی طریقے سے کھڑا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ بہت سے لوگ جب عصری تعلیم کی افادیت پر بات کرتے ہیں اور ان میں جوش ابلتا ہے تو وہ بیچارے نادانی میں عصری تعلیم کے مقابلے میں دینی تعلیم کو زیرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مدرسوں میں حافظ بنا کے کیا ملے گا، مدرسوں میں مولوی بنا کے کیا ملے گا۔ کہتے ہیں کہ صاحب امام ہی تو بنے گا، ایک حافظ جی اگر بن گیا تو امام بن گیا تو فضول ہے۔ سوچو، اسلام کا سب سے اہم ترین فریضہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز امام کے بغیر پڑھ لو گے؟ یہ بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے نیتا، بڑے بڑے قائد یہ کلف کے کپڑے دھار کر مسجد میں آ جائیں، مصلی پر 2 رکعت پڑھانے کی ہمت ہے؟ یہ کہنا کہ بھئی مدرسوں میں پڑھے گا تو حافظ جی بنے گا، مولوی صاحب بنے گا۔ بتاؤ، مسلم سماج کو حافظ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ عالم کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ عالم کی ضرورت تو پیدائش سے لے کے قبر تک ہے۔ اگر یہ مدارس نہیں ہوں گے، دینی تعلیم نہیں ہوگی، یہ حافظ نہیں بنیں گے، یہ مولوی نہیں بنیں گے تو تم کہاں سے دین سیکھو گے؟ اللہ کے جو بتائے ہوئے فرائض ہیں آپ کے ذمے، ان فرائض کو کہاں سے سمجھو گے اور کیسے ان پر عمل کرو گے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں حافظ ہی بنتے ہیں، کوئی وکیل تو بنتا نہیں یہاں پہ، کوئی یہاں فلاں تو بنتا نہیں۔ یہ دراصل عقل کا مفلوج ہو جانا ہے۔ ایک شخص نے انجینئرنگ کالج کھولا اور اتنی محنت کی کہ اس کو پورے ہندوستان میں پہلے نمبر پر لے آیا۔ اس میں جتنے لوگ پڑھ کر کے نکلیں گے سب کیا بنیں گے؟ کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی وکیل بنے گا۔ اب کوئی یوں کہے صاحب کالج کا فائدہ تو کچھ ہوا نہیں، اس لیے کہ جو بھی جاوے انجینئر بن کے نکلے، ڈاکٹر تو نکلتا ہی نہیں۔ اس کو کیا کہیں گے؟ پاگل ہو تم؟ ارے بھائی یہ کالج بنا ہی انجینئروں کو بنانے کے لیے ہے، ڈاکٹروں کو بنانے کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی مدرسے بنے ہی اس لیے ہیں کہ ان مدرسوں سے حفاظ تیار کیے جائیں، قراء تیار کیے جائیں، علماء تیار کیے جائیں، فقہاء اور محدثین تیار کیے جائیں۔ تو یہ کہنا کہ صاحب علماء ہی بن رہے ہیں، اس پر ہمارے علماء کو گردن نہیں جھکانی چاہیے، شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہماری کامیابی کی گواہی ہماری مخالفت کرنے والا بھی دے رہا ہے۔ جب وہ یہ مان رہا ہے کہ یہاں سے علماء ہی نکلتے ہیں اور ہم نے علماء کے واسطے ہی یہ مدرسے بنائے ہیں، یہ ادارے بنائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی محنت کے اندر کامیاب ہیں، تو اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے؟ ہمیں فقہاء کی ضرورت ہے، حفاظ کی ضرورت ہے، محدثین کی ضرورت ہے، ائمہ کی ضرورت ہے جو مدرسوں سے پوری کی جائے گی۔ ہمیں وکلاء کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے ہم کو اسکول بنانے ہیں، کالج بنانے ہیں، یونیورسٹیاں بنانی ہیں، اس میں ہم یہ ساری چیزیں تیار کریں گے تو ہمارا تدین بھی اعلیٰ درجے کا ہوگا اور ہمارا تمدن بھی اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ یاد رکھو، یہ دنیا جب ہی تک باقی ہے جب تک حفاظ، علماء، فقہاء اور محدثین دنیا میں تیار ہو رہے ہیں۔ جب علماء تیار ہونے بند ہو جائیں گے، حافظ بننے بند ہو جائیں گے، محدثین اور فقہاء بننے بند ہو جائیں گے تو یہ دنیا کا نظام لپیٹ کر ختم کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔
اور پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينتزع العلم من العباد انتزاعا، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ میاں علم اس طرح سے اٹھائیں گے کہ ایک عالم بیٹھا اچانک دل سے علم بھاگ گیا، سویا عالم صبح کو اٹھا تو علم ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ ما ولکن یقبض بقبض العلماء، علم کو اٹھنے کی صورت یہ ہوگی کہ دنیا سے عالموں کو اٹھا لیا جائے گا، جو عالم ہیں وہ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے اور ان کی جگہ پر دوسرے حفاظ، دوسرے علماء پیدا نہیں ہوں گے، حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب اللہ دنیا میں ایک بھی عالم کو باقی نہیں چھوڑیں گے تو فرمایا پھر لوگ جاہلوں کو اپنا امیر بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا مقتدا بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، فسئلوا، اور انہی سے دین کی باتیں لوگ سیکھنا چاہیں گے، انہی سے مسئلے معلوم کریں گے، انہی سے فتاوی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، فافتوا بغیر علم، اور پھر وہ جہلا جو جبہ و دستار لے کر آ گئے میدان میں وہ بغیر علم کے فتوے داغیں گے، نتیجہ فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور انسانیت کو گمراہ کریں گے، اور جب گمراہی نقطۂ عروج پر پہنچے گی تو وہی دنیا کا زوال ہوگا، وہی دنیا کا آخری دن ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک دنیا میں ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا باقی ہے۔ تو یہ حفاظ، یہ علماء، یہ ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ یہ مدرسوں میں پڑھنے والے، مدرسوں میں بننے والے حفاظ یہ اس امت کی تو ضرورت ہے ہی، جو اسلام کو نہ ماننے والے لوگ دنیا میں بستے ہیں یہ ان کے لیے بھی رحمت ہیں، اس لیے کہ ان کا تو سب کچھ دنیا ہی میں ہے، جب تک یہ ہیں دنیا رہے گی، تو گویا جب تک یہ ہیں ان کی لذتیں، ان کی راحتیں، ان کی عیش اور مستیاں ہیں، اور جب یہ حفاظ اور علماء اور قرہ نہیں رہیں گے، مدارس نہیں رہیں گے، تو پھر ان کے واسطے دنیا ہی نہیں بچے گی، تو دنیا کی عیش، دنیا کی مستیاں اور دنیا کی لذتیں یہ کہاں پا پائیں گے، وہ سب برباد ہو جائے گا۔ اس لیے مدارس کو قدر کی نگاہ سے دیکھو، ان میں پڑھنے والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھو، ان میں پڑھانے والوں کا اکرام کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد او کما قال، ایک عالم، ایک فقیہ شیطان کے لیے 1000 عابدوں سے زیادہ سخت اور بھاری ہے۔ 1000 امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو بالکل دنیا کو طلاق دے دیں، ایک گناہ ان کی زندگی میں نہ ہو، 24 گھنٹے اللہ اللہ میں گزرتے ہوں، اللہ اللہ کے سوا ان کی زندگی میں کوئی ایک چیز نہ ہو، ایسے 1000 لوگ پیدا ہو جائیں شیطان کو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ایک شخص، ایک بچہ عالم بن گیا، محدث بن گیا، فقیہ بن گیا، تو شیطان کی ٹیم میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، ساری شیطانی دنیا لرزنے لگتی ہے، کانپنے لگتی ہے کہ یہ اکیلا ہزاروں لوگوں کو اپنے دم پر مسلمان بنا کر کے رکھے گا، یہ ہزاروں لوگوں کو عقیدے توحید پر جما لے گا، ہزاروں لوگوں کو نبوت کا حق بتا دے گا، ہزاروں لوگوں کو جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے پر لے کر چلے گا۔ اس لیے حفاظ کا مقام انتہائی بڑا مقام ہے۔ اسی لیے اللہ جتنا ان کو دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں اتنا کسی کے لیے وعدہ نہیں ہے۔ یہ بچے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جنہوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا، کچھ کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، ان کا مقام سمجھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اپنے بازو اور پر ان سے بلتے ہیں، ہم اپنی یہاں کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کولیاں بھرتے ہیں، کس لیے؟ رضن للرحمن۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ ان طلبہ سے اگر ہم محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ یہ ہے طلبہ کا مقام۔ اور علماء کے لیے فرمایا کہ
کہ دنیا کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو علماء کے لیے دعا نہ مانگتی ہو، اللہ سے ان کی ترقی، ان کی مغفرت، ان کی راحت کے لیے اللہ سے درخواست نہ کرتی ہو۔ ایسی دنیا میں کوئی مخلوق اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے۔ چنانچہ فرمایا قرآن کی تعلیم جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے زمین پر بیٹھ کر حاصل کر رہے ہیں، اور جس تعلیم کو بچانے کے لیے ان علماء نے، حفاظ نے دنیا کی تمام عیش و آرام کو ٹھکرا دیا ہے اور مفلسی اور تنگی اور غربت کی زندگی اختیار کر کے قرآن پڑھا رہے ہیں، یہ قرآن پڑھانے والے اور پڑھنے والے، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کوئی شخص قرآن کی ایک آیت سیکھ لے تو 100 رکعات نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا ومن تعلم بابا من العلم، جس نے ایک علم کا باب پڑھ لیا، ایک مسئلہ سیکھ لیا، تو اللہ ایک مسئلہ سیکھنے پر 1000 رکعات نفلوں سے زیادہ ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ ان کی عزت کو اللہ نے اپنی عزت سے جوڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، اے لوگوں قرآن کی خدمت کرنے والے لوگوں کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ فمن اکرمہم فقد اکرمنی، اس لیے کہ جو ان کا اکرام کرے گا وہی میرا اکرام کرنے والا ہے۔ تو مدارس کی تعلیم ہماری دینی بقا کا ذریعہ ہے، ایمانی بقا کا ذریعہ ہے۔ مدرسوں کی تعلیم اگر کمزور ہوئی تو ہماری زندگی حیوانی زندگی ہوگی، ایمانی اور اسلامی زندگی کا تو خواب ہی دیکھنا چھوڑ دیجئے۔ اس لیے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اگر مسلمان دیکھنا چاہتے ہو، مسلمان بنائے رکھنا چاہتے ہو، تو مدارس کو فروغ دو، مدارس کی حفاظت کرو، مدارس کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی خدمت اپنے ایمان کا حصہ سمجھو۔ اور اپنی نسلوں کے لیے اگر یہ چاہتے ہو کہ وہ دنیا میں سر اٹھا کر جی سکیں، عزت کے ساتھ جی سکیں، تو ان کی عصری تعلیم کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے ادارے قائم کرو، اسکول بناؤ، کالج بناؤ، یونیورسٹی بناؤ۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو سمجھو کہ تم اپنی اولاد کے دشمن ہو، خیر خواہ نہیں ہو۔ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے تعلیم و تربیت سے بہتر کوئی گفٹ اور تحفہ نہیں دے سکتا، یہ آقا کا فرمان ہے۔ ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن او کما قال، کوئی باپ اپنی اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت سے بڑا تحفہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے دونوں تعلیم کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور سماج بھائی دو طرفہ رویوں سے چلتا ہے، ایک طبقہ کام کرے، دوسرا طبقہ کام نہ کرے، تو اس سماج میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ ہمارے ان رفقا نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، محنت کر کے یہ کھڑا کر دیا، بنا دیا۔ خالص اس کا بن جانا، کھڑا ہو جانا، آپ کا چندہ دے دینا، اتنے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ بنا دیا، چندہ دے دیا، حافظ صاحب کا تعاون آپ نے کر دیا، مبارک ہو، آخرت میں بھی اس کا بڑا ثواب ملنے والا ہے، دنیا میں بھی اللہ بہت کچھ دینے والے ہیں، لیکن ابھی کام ادھورا ہے۔ اصل کام اب ہے بننے کے بعد کہ اس کو آباد کیجیے۔ گھر بن گیا لیکن گھر میں رہنے والا ہی کوئی نہیں ہے تو وہ گھر گھر نہیں رہتا، وہ اجاڑ بن جاتا ہے، ویرانہ بن جاتا ہے۔ یہ بن گیا، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو آباد کیجیے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بڑی تعداد میں یہاں بھیجیے، داخلہ کرائیے، مدرسے اور اسکول کی ضرورتوں کو دیکھیے، ضرورتیں بھی پوری کیجیے اور اس سے بھرپور فائدہ بھی اٹھائیے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں بھائی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہ تو گنتی سے بھی باہر ہیں، لیکن اے اللہ ہمارا یقین و عقیدہ ہے کہ آپ کی مغفرت اور رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ آپ اپنی رحمت سے ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ اللہ ہمارے والدین کو معاف کر دیجیے، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو معاف کر دیجیے، ہمارے گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو معاف کر دیجیے، ہماری اولادوں کو معاف کر دیجیے، ہمارے شاگردوں کو معاف کر دیجیے، ہم سے تعلق اور محبت رکھنے والوں کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ ہمیں علم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علم کی افادیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علم کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، علم کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کا کام کرنے والی جماعتوں، انجمنوں اور افراد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما، ہماری عزت اور شناخت کی حفاظت فرما۔ اے رب ذوالجلال پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو بھرپور ترقی عطا فرما، قبولیت عطا فرما، مقبولیت اور محبوبیت عطا فرما۔ اے اللہ اس کو نافع بنا دیجئے، اے اللہ مفید بنا دیجئے، امت کی ضرورت کا تکفل کرنے کے لائق اس ادارے کو بنا دیجئے۔ اے اللہ پورے عالم میں اس کے فیض کو عام فرما دیجئے۔ اے اللہ کام کرنے والوں کے لیے اس ادارے کو نمونہ اور آئیڈیل بنا دیجئے۔ اے اللہ اس ادارے کی تمام ضرورتیں غیب سے پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ دولتیں بھی آپ کی ہیں، دولت مندوں کے دل بھی آپ کے قبضے میں ہیں۔ اے اللہ جن کی دولت آپ اپنے دین کے لیے، اپنے بندوں کی خدمت کے لیے قبول فرما چکے ہیں، ان کے قلوب کو اس ادارے کی طرف اور اس طرح کے اداروں کی طرف متوجہ فرما دیجئے۔ اے اللہ اس طرف ان کو منعطف فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مدرسے کے تعاون کرنے والوں کی بھرپور مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو قبول فرما لیجئے، ان کو منزل تک پہنچا دیجئے۔ اے اللہ جن دو بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے ان کے حفظ کو قبول فرما، ان کے حفظ کو پختگی اور مضبوطی عطا فرما۔ اے اللہ تلاوت قرآن ان کی زندگی کا مقصد بنا دیجئے۔ اے اللہ قرآن کے حفظ کے ساتھ ساتھ ان کو علم قرآن بھی عطا فرما دیجئے، ان کو محدث بنا دیجئے، مفسر بنا دیجئے، فقیہ بنا دیجئے، دین کا داعی اور سچا مبلغ بنا دیجئے، انسانیت کا خادم بنا دیجئے۔ اے اللہ جو یہاں لوگ موجود ہیں ان سب کی حاجتیں، ضرورتیں، پریشانیاں آپ کے علم میں ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، سب کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے، سب کی ضرورتیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دیجئے، جو مقروض ہیں عزت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، جو بے گھر ہیں ان کو عافیت کے گھر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجئے، ان کو ہر دشواری، پریشانی اور فتنے سے محفوظ فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری ضرورتیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہماری دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتیں اپنے فضل سے پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى عليهم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللہ